رومیو 5واں باب اور پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک میں یوں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، دنیا میں ایک سروے ہوا اور اس میں یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کے سامنے خدا آ جائے اور آپ کو موقع ملے کہ آپ خدا سے کوئی ایک بات پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایک سوال خدا سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کیا سوال خدا سے پوچھیں گے؟ کیا بات آپ خدا سے اور ایک ہی سوال ہے، ایک ہی بات آپ نے خدا سے پوچھنی ہے، اور فری دل ہے، آپ کی اپنی مرضی، آپ جو چاہیں خدا سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کیا پوچھیں گے؟ اور اگر یہ سوال آج میں آپ کے سامنے بھی رکھوں کہ اگر خدا آپ کے پاس، خدا موجود ہے لیکن فزیکلی فرض کریں آپ کے پاس ایک چانس ہے کہ آپ کوئی ایک سوال خدا سے پوچھ سکتے ہیں اور خدا اس کا جواب دے گا، آپ کیا سوال، ایک ہی چانس ہے کہ آپ کوئی ایک سوال پوچھیں خدا سے، آپ کیا سوال پوچھیں گے؟ ہے نا، یہ ایک سوال ہے کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں لیکن خداوند تو ہم سے پھر بھی کیوں محبت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال۔ اور کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ ہاں، میری زندگی میں خدا کی مرضی کیا ہے، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے جو ہم خدا سے۔ اور کوئی کسی کے ذہن میں؟ ہم سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جو ہم خدا سے پوچھیں گے، لیکن جو سروے کیا گیا اور جو سوال سب سے زیادہ لوگوں نے کہا جی ہم یہ پوچھیں گے، اس سوال، وہ لوگوں کا جو سوال تھا خدا سے، یا لوگ جو اکثریت میں کہہ رہے تھے کہ ہم یہ پوچھیں گے، تو سوال یہ تھا کہ ہم خدا سے یہ پوچھیں گے کہ خداوند تو اتنا مہربان ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں اتنے دکھ اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہے نا، زیادہ لوگوں نے، مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں پوچھی کہ ہم یہ خدا سے پوچھیں گے، ہم یہ پوچھیں گے، لیکن جو زیادہ سب سے لوگوں نے ایک بات کی کہ ہم خدا سے یہ پوچھیں گے کہ خدایا دنیا میں اتنی مصیبتیں کیوں ہیں، اتنے دکھ کیوں ہیں، اتنی بیماریاں کیوں ہیں؟ اور یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ خدا جو مہربان ہے، خدا جو محبت کرنے والا خدا ہے، جس نے اپنا بیٹا دے دیا، تو پھر وہ کیوں اتنی مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب یا ایسے اور مصیبتیں آنے دیتا ہے؟ اس کا جواب بائبل مقدس ہمیں یہ دیتی ہے کہ خدا اس لیے، بے شک مختلف وجوہات ہیں لیکن اس حوالے میں ایک جو وجہ بتائی گئی ہے کہ خدا اس لیے مصیبت ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو۔ میں آپ کو ایک بائبلی مثال بھی دوں گا کہ جب کسی کا نقصان ہو جائے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہو جائے تو رویہ کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے خدا کے لوگوں کا۔ ایک مثال بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایوب کی ملتی ہے، اس کا بڑا نقصان ہوا۔ کیا کیا اس کا نقصان ہوا ہے نا؟ اس کے جانور سارے مارے گئے، چھینے گئے، اس کے جو جائیداد تھی، بھیڑ بکریاں تھیں، بیل تھے، اونٹ تھے، ایک ایک کر کے سارا کچھ اس سے چھینا گیا، مار دیا گیا، حملے ہو گئے، آخر میں اس کے سارے کے سارے بچے۔ یہ تھوڑا نقصان تو نہیں ہے نا؟ اکثر ہم ابھی ان دنوں میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جانیں بچ گئی ہیں، ہے نا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جانے تھے، زندگی بچ جاتے چیزاں پھر بھی، لیکن وہاں پر اس کے بچے نہیں رہے، زندگی نہیں رہی، تو یہ بڑا نقصان ہے نا
چیزیں بھی نہیں رہی اور زندگیاں بھی نہیں بچیں۔ ایسے میں اتنا بڑا نقصان ہو جانے کے باوجود مرد ایمان، مرد دعا، مرد خدا ایوب، اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند ہی کا نام۔ یعنی نقصان پر بھی خدا کے بندے کا رویہ یہ ہے کہ وہ کوئی فکر مند نہیں ہے۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو سارا کچھ ہے نا، یہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنی بکریوں کو، اپنے اونٹوں کو، اپنے جانوروں کو اس نے اپنا نہیں، وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ خدا کی ملکیت ہے۔ یہ جو جتنا بھی میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں ان چیزوں کا، مالک خدا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ خدا نے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہی کی ملکیت تھی، یہ تو خدا کی پراپرٹی تھی، یہ تو خدا کی چیزیں تھیں، جو اولاد تھی یہ بھی خدا کی تھی۔ تو خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، اس نے اپنی چیز لی ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہے نا۔ نقصان تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اپنی چیز، اگر کسی کی کوئی چیز خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے تو میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ میرا نقصان کب ہوگا؟ جب میری کوئی چیز خراب ہوگی، جب میری کوئی چیز ضائع ہوگی۔ تو ایوب کا ایمان یہ تھا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے، یہ ملکیت خدا کی ہے، یہ پراپرٹی خدا کی ہے، یہ چیزیں خدا کی ہیں۔ اس لیے اس کا رویہ یہ تھا کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ تو خدا ہی کا نقصان ہوا ہے، خدا نے دیا، خدا نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو، میں تو گھاٹے میں نہیں رہا۔ کیونکہ اگر تو چیزیں میری ہوتی یا اولاد میری ہوتی اور وہ ضائع ہو جاتی، وہ چھن جاتی، وہ مر جاتی، تو پھر میں کہتا کہ ہاں میرا نقصان ہوا ہے۔ یہ ہے ایک رویہ کہ جب ہمارا نقصان ہو جائے تو ہم کس طرح کا رویہ اپنائیں۔ اب میں آپ کو دو اور مثالیں دیتا ہوں۔ ایک شخص جو میتھوڈسٹ چرچ، اگر آپ نے سنا ہو میتھوڈسٹ چرچ، مردان میں ہے شاید میتھوڈسٹ چرچ، کراچی میں اس سائڈ پہ تو بہت سارے ہیں۔ تو میتھوڈسٹ جو تحریک ہے، یہ جو ایک ڈینومینیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا موومنٹ، اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا جان ویزلی۔ تو جان ویزلی کا ایک بہت بڑا خوبصورت گھر تھا اور اس کے گھر میں آگ لگی اور اس کا گھر جل گیا۔ اب انسان سارا کچھ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، چیزیں اس میں رکھتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ آگ لگی اور سارا کچھ۔ جب جان ویزلی کو اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ خدا کا گھر جل گیا ہے، یہ جو گھر تھا جس میں میں رہ رہا تھا یہ خدا کا گھر تھا، خدا کی ملکیت تھی، میری تو ملکیت نہیں تھی، تو خدا کا نقصان ہوا، میرا کوئی نقصان ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ذمہ داری تھی جو خدا نے مجھے دی تھی، میں آج اس ذمہ داری سے آزاد ہو گیا ہوں۔ یعنی وہ یہ نہیں رویا، چیخا چلایا کہ ہائے میں تے بڑی محنت کر کے گھر بنایا سی، میں تے بڑے چاواں نال انیاں چیزاں کٹھیاں کیتیاں، نہیں، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تھا خدا ہی کا تھا، اور اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو یہ تو ایک میری ذمہ داری تھی اور آج میں اس ذمہ داری سے آزاد ہو گیا ہوں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ او ایم ٹیم کا نام تو آپ نے سنا ہے، پچھلے دنوں بہنیں بھی آئی ہوئی تھی او ایم ٹیم سے۔ او ایم ٹیم کا جو بانی ہے اس کا نام ہے جارج ورور۔ تو او ایم ٹیم والوں کا ایک بحری جہاز ہے، جہاز تھا، شپ، تو اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ بے شمار اس میں خادم بحری سفر کرتے تھے، اور وہ ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں جاتے تھے، ساحل پر جاتے، جہاز کھڑا کرتے، وہاں پر منادی کرتے، خدمت کرتے، پھر بیٹھتے، پھر آگے چلے جاتے۔ اور یہ او ایم کی ذاتی مطلب ملکیت تھی، یہ جہاز انہوں نے کرائے پر نہیں تھا، یہ او ایم کا اپنا جہاز تھا، بحری جہاز ہے۔ تو ایک دفعہ چونکہ چل چل کے وہ کافی پرانا ہو گیا، تو ایک وقت ایسا ہوا کہ جارج ورور اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو اطلاع ملی
کہ جو آپ کا بحری جہاز ہے، شپ ہے، وہ خراب ہو گیا ہے، وہ بالکل ناکارہ ہو گیا ہے، اور اب وہ بالکل بھی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اب بحری جہاز خریدنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ تو لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی بات ہے۔ تو جارج ورور اپنی چیئر سے اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے ہیلیلویا، خدا سانو نواں تے وڈا جہاز دین لگا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا بولا ہے انہاں تے جہاز بنایا سی تو سارا کچھ ہی گیا۔ اس کا کیا ایمان ہے؟ نقصان ہو جانے پر اس نے کہا ہیلیلویا، خدا ہمیں نیا جہاز دینے والا ہے، اس لیے اس نے پرانا ہم سے چھین لیا ہے۔ خدا ہمیں نیا اور اس سے بڑا بحری جہاز دینے والا ہے۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کا رویہ جب ان کی چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہمارا کیا رویہ ہے جب ہماری چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، یا ہم مصیبت اور دکھ اٹھاتے ہیں، یا جب ہم تکالیف میں پڑتے ہیں؟ کس طرح کا رسپانس ہوتا ہے ہمارا؟ کس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں؟ اگر تو ہم اپنی جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اگر تو ہم سمجھیں کہ یہ میری ملکیت ہے، تو پھر تو اس کے خراب ہونے پر، ضائع ہونے پر، سیلاب میں بہہ جانے پر پھر تو ہمیں دکھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ خدا کا ہے، خدا کی پراپرٹی، خدا کی ملکیت، یہ چیزیں جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ چیزیں جو میں استعمال کر رہی ہوں، چاہے وہ میرے کچن کا سامان ہے، چاہے وہ میرے پہننے کے کپڑے ہیں، چاہے وہ میرے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ خدا کی ہیں، خدا نے دیا، خداوند نے لے لیا۔ ہم صرف جنازے پر اس کو کہتے ہیں، یہ ہر چیز کے لیے اس نے کہا تھا۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں زندگیوں کے حوالے سے ہے، تو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیشہ دکھ، تکلیف، مصیبت اور کچھ بھی نقصان ہو جانے پر ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا سے کوئی شکوہ شکایت نہ کریں۔ اگر تو ہم سمجھیں گے کہ یہ میری ملکیت ہے تو پھر دکھ بھی ہوگا، پھر شکوے بھی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم سمجھیں کہ یہ خدا ہی کی چیز تھی اور خدا ہی کا جو چیز ہے جو خراب ہوئی ہے یہ خدا کی ہوئی ہے، مجھے کیا، پھر آپ خوش، مطمئن اور مصیبتوں میں بھی خدا کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ جس طرح جارج ورور نے، انہیں یہ نہیں کہا او مائی گڈنس اے کیوں ہو گیا، یہ نہیں اس نے کہا۔ اس نے کیا کہا؟ ہیلیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو جہاز، بحری جہاز ہم چلا رہے تھے، ہمارا نہیں ہے، یہ خدا کا ہی ہے۔ گل صاحب کی گڈی نو کی کہنے ہوندے سا، یسو کی گڈی ہے نا، وہ آپ بھی کہتے ہیں نا یسو کی گڈی ہے، یسو کے کمال استعمال ہوئے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کو، اپنی چیزوں کو جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ خدا ہی کی ہیں، جو اس نے مجھے دی ہیں تاکہ میں ان کو استعمال کروں، اس نے مجھے پہننے کو، اس نے مجھے کھانے کو، اس نے مجھے استعمال کرنے کو جو کچھ بھی دیا ہے، شکر ہے خدا کا۔ اور اگر اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو پولس رسول کہتے ہیں کہ مصیبتوں پر بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبتوں سے ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پر غور کریں، خدا کے کلام میں لکھا ہے یوحنا کے پہلے خط میں کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، ہمیں سب سے زیادہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب پانی کی نظر ہو جائیں گی، وہ کب خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، وہ کب خدا نہ خواستہ وہ مشینری چلتے چلتے خراب ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ جن چیزوں پر ہم فخر کرتے ہیں، جن چیزوں پر ہمارا مان ہے،
جن چیزوں کو لے کر ہمارے اندر شیخی پیدا ہوتی ہے، یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی قدرتی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ ہمارے بھائی بہنیں جو MRF میں متاثر ہوئی، اور بھی پاکستان کے کئی علاقوں میں جہاں جہاں پر سیلاب آیا ہے، مطلب لوگوں نے تو یہ ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ جو ہم اتنے سالوں سے چیزیں بنا رہے ہیں یہ ایک دم ہاتھ سے نکل جائیں گی، ایک دم یہ پانی میں بہہ کے چلی جائیں گی، ہے نا۔ ہر شخص تو اس لیے ہاتھ سے بناتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے۔ یہ ہمارے بھروسے، ہمارا بھروسہ جو ہے وہ چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ خدا پر۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں۔ ہمارے اندر خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ ہمیشہ خدا سے محبت رکھے اس ایمان کے ساتھ کہ خدا پھر دے سکتا ہے، اور خدا ہی دیتا ہے، اور اسی نے دیا ہے۔ ہمیں محبت صرف اپنے خدا سے کرنی ہے، بھروسہ خدا پر کرنا ہے، فخر یسوع کی صلیب پر کرنا ہے، چیزوں پر نہیں، ہے نا۔ ممکن ہے کسی کے پاس سستا سا موبائل ہو، کسی کے پاس بڑا مہنگا ہو، لیکن اگر پانی آ جائے تو وہ سستا تو مہنگا تو نہیں۔ ممکن ہے جدہ مہنگا ہوتا ہے وہ زیادہ بخاندہ ہے نا۔ وہ ایک مثال ہے کہ کسی نے سونے دیا 3-4 انگوٹھیاں پالے تو سلام ہی کرتا سی، سلام جی، ہے نا۔ میں ویسے نہیں بخا رہا، میں ویسے کر سکتا ہوں، تاکہ کہ میری اچھی چیز لوگ، لیکن ہم چیزوں پر بڑا فخر کرتے ہیں نا، مان کرتے ہیں۔ سوٹ مہنگا لے لیے سی ایویں وہ ہوا ہے، ایویں پہ کوئی نہ کوئی جڑا نہ کریں گے تاکہ لوگوں کا دھیان پوے سوٹ چنگا ہے۔ بھائی اور بہنوں، چیزوں پر فخر کرنا ہمیں چھوڑنا ہے۔ چیزوں کا کوئی مان نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ ہم فخر کریں تو کسی دنیا کی چیز پر نہیں، صرف یسوع کی صلیب پر، وہی ہمارا فخر ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں صرف خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، چیزوں پر نہیں۔ پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ خدا اس لیے مصیبت آنے دیتا ہے کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقصان ہو جانے پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم کبھی بھی افسردہ نہ ہوں، ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں میرا، خدا کا تھا، خدا نے دیا، خداوند نے لے لیا۔ جب یہ بھروسہ ہمارا ہوگا پھر خدا اور بھی دے گا۔ ایوب کو خدا نے پھر کیا کیا تھا؟ ڈبل دیا تھا۔ جان ویزلی کی میں نے آپ کو بات بتائی، جارج ورور پوری دنیا میں بے شمار 150 سے زیادہ ملکوں میں OM ٹیم کے لوگ خدمت کر رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک انجیل کا پیغام اس ٹیم کے ذریعہ سے پہنچا ہے۔ اور خاص طور پر وہ جو غیر قومیں ہیں، یہ لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور آج بھی وسائل کی کمی نہیں ہے ان کے پاس، خدا نے بہت سارے وسائل دیے ہیں ٹیم کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت نہ رکھیں، بلکہ کس پر؟ صرف خدا پر۔ چیزوں پر، عمرا پر، لوگوں پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اپنے خدا پر۔ اور اس ایمان کے ساتھ کہ خدا پھر سے مہیا کرتا ہے، اور جب اس بھروسے، اس ایمان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے تو یہ مت سوچیں کہ یہ کلام کا جو حصہ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن پر مصیبت آئی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ مصیبت کسی وقت ہم میں سے بھی کسی پر آ سکتی ہے نا۔ وہ نوح کے دنوں میں لوگ کھا پی رہے تھے، بیاہ شادیاں کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، پانی آ گیا تو پتہ چلا MRF لوگ کہتے ہیں ناشتے بنانے ڈے سا پتہ ہی نہیں لگا۔ تو مصیبت یا پریشانی کب کس پر، کس خاندان پر آ جائے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہمیں صرف اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، خدا سے محبت کرنی ہے۔ اور آخری بات، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے جو ہمارا باہمی تعاون کا جذبہ ہے یہ ہمیشہ ہمارے اندر رہنا، یہ کلیسیا کی پہچان ہے۔
یہ کلیسیا کی پہچان ہے کہ ان کے اندر مسیح کی محبت ہے اور یہ مسیح کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں. یہ اپنی نعمتوں میں اپنی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو شریکہ لفظ ہے نا وہ ساڈا شریکہ ہے. اسی سمجھنے ہیں کہ وہ ساڈا دشمن ہے. شریکہ جتنے ہوئے نا یہ مطلب دشمن ہے. شریکے سے مراد ہے وہ شریک ہے ہمارے دکھ درد میں. تو ضرور ہے کہ یہ کلیسیا کی پھر ذمہ داری ہے کہ جب ہمارا کوئی بھائی ہماری بہن دکھ میں ہے تکلیف میں ہے تو ہم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں, ہے نا. اکثر آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی کئی دفعہ یہ کوٹیشن میری نظروں سے گزری ہے کہ جدو جنازہ جا رہا ہوتا نا لوگ بھج کے اگے موڈا دین لے ہوں نے, مینوں موڈا دے لیندے ہو, تکے مار رہے ہوں ایک دوجے نوں. مردے نوں موڈا دینا, زندے نوں موڈا نہیں دینا, زندے نوں سہارا نہیں دینا. جڑے زندہ لوگ نے انہوں کا حال بھی نہیں پوچھنا تے جنازے نوں کہنا میں سارے موڈے نہیں دینے نے. اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مطلب کرنا چاہیے, لیکن جو زندہ ہیں اور اگر وہ مصیبت میں ہیں دکھ میں ہیں تو ہمیں ضرور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. سو خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت عطا کرے, آمین. آئیے ہم خدا کے حضور جھکیں اور اسلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.